اسلام نہ بگڑے یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی مرحم یا رحم دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا کونین دے والیدہ گھر سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سورب دی مدینے دربار اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے اونج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روز دے نال جوڑیا مینار بڑا سونا جڑا روز دے نال مینار بڑا سونا جڑا روز دے نال جوڑیا کونین دے والیدہ گھر بار مل کے پڑھ لیجئے کونین دے والیدہ گھر سونا سونا کونین دے والیدہ گھر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس مختصر سے وقت کے اندر اللہ اس برحق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت مبارکہ میں کوئی لمبی چوڑی میں تمہید نہیں باندھ رہا تھا کہ آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھوں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں ملامت کا خوف نہیں رکھتے کوئی ان کو تانے دے ملامت کرے کچھ کہے ولا یخافون لومۃ لائم فرمایا وہ اللہ کی محبت میں ہوں نبی کی محبت میں ہوں دین میں ہوں داڑھی رکھی ہو امامہ پہنا ہو سنتوں پہ عمل کر رہے ہو لوگ جو مرضی کہتے رہیں وہ ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے وہ یار کی نسبت کا خیال رکھتے ہیں ولا یخافون انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا لومۃ لائم اگر کوئی ان کو ملامت کرے
کہ دیکھو اس کا پھٹا پرانا لباس ہے، کس کی محبت میں مارا مارا پھر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار راضی ہے کہ نہیں، حبیب راضی ہے کہ نہیں۔ آج ایک ایسی ہستی کا بالخصوص ذکر کرنا ہے جس کو، بلکہ ایسا جملہ کہوں، لوگ نبی کا تذکرہ کرتے تھے، نبی اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ محفلوں میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایسا حضور کی محبت میں سرشار تھا کہ مصطفیٰ کی مجلس میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث سامنے رکھ کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور جب مدینے میں حضور آئے نا، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی مسجد نبوی سے تھوڑا سا باہر ہوتے، اور باہر ہو کے مشرق کی جانب اللہ کے نبی منہ کرتے، اور منہ کرنے کے بعد حضور اپنے بٹن کھولتے، اور کھولنے کے بعد اللہ کے نبی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے۔ ایک دن نہیں، دوسرا دن پھر عصر کا وقت آیا، صحابہ کو نماز پڑھائی، حضور آگے تو صحابہ بھی پیچھے، جہاں نبی صحابہ بھی ادھر۔ کسی نے کہا تھا آری اتے آری، اوے اگے اگے صلی آلہ، پیچھے خلقت ساری، جدھر نبی صحابہ بھی وہیں، اللہ کے نبی وہاں پہنچے، پھر وہی عمل، مشرق کے جانب رخ مصطفیٰ اور بٹن کھولے، اور پھر لمبی لمبی سانسیں لی، اللہ کے نبی لمبی لمبی سانسیں لے رہے۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن پھر آیا، جماعت صحابہ کو نبی نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز، اور وہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں، وہ لوگوں وسط والی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو، اور وہ عصر کی نماز اس سے مراد ہے آیت سے۔ تیسرے دن پھر میرے نبی، تاکہ بیک گراؤنڈ بنا دوں آپ کو سمجھ آ جائے بات میں کیا کہنا چاہتا، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی عین عصر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر اسی مقام پہ میرے نبی کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی بٹن کھولنے کے بعد جانب مشرق مصطفیٰ کا رخ زیبا ہو گیا، اور اللہ کے نبی پھر لمبے لمبے سانس لے رہے۔ جب لمبے لمبے سانس لے لیے نا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو بات پوچھوں۔ سونے محبوب اس پاس کون رہتا ہے؟ محبوب اس سائڈ پہ کون رہتا ہے؟ آپ جو ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں اور مشرق کی جانب منہ کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا عمر سنو، عرض کیجیے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے حضور نماز پڑھانے کے بعد آپ یہاں کھڑے ہوتے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں اور مشرق کی جانب منہ کرتے ہیں، حضور سمجھ نہیں آئی کعبہ کی جانب منہ ہو، اللہ کے نبی سمجھ آتی ہے بیت المقدس کی طرف منہ، سونا نبی سمجھ آتی ہے مشرق کی جانب محمد آپ اپنا روح زیبا کرتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں، میرے نبی سمجھ نہیں آئی ادھر کون رہتا ہے؟ فرمایا اے میرے عمر سنو، میرے نبی نے کہا اے میرے عمر سنو، انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، اچھی بولو سبحان اللہ، انی
نفس الرحمن من قبل الجمل، فرمایا اے عمر مشرق کی جانب ایک شہر ہے جس کو یمن کہتے ہیں اور یمن کی طرف ایک شخص رہتا ہے، اے عمر مجھے وہاں سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ پوری حدیث کے ذخیرہ کے اندر میرے نبی نے ایسا جملہ کبھی نہیں بولا، نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا یمن میں، یمن سے مجھے نفس الرحمن کی، فرمایا رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی وہ یمن میں کون رہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او عمر یمن میں ایک میرا غلام رہتا ہے، یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، یمن میں ایک میرا مچوالا رہتا ہے۔ حضور اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اونٹ چراتا ہے۔ یا رسول اللہ دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا لوگ پتھر مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مارتے ہیں اور ان کو وہ کہتے بڑے پتھر نہ مارا کرو۔ کہا اس لیے، کہا ڈر گیا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں ڈرا نہیں ہوں، اس لیے تمہیں کہتا ہوں بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ جب تم بڑے پتھر مارتے ہو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی تیسری نشانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کو جاگتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے اور دل کو روزے رکھ کے اونٹ چراتا رہتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی اور نشانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس کے جسم کے اوپر برس کی بیماری پڑ گئی اور جب اس کو بیماری لگی اس نے اللہ کے اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ اب ایک درہم کے برابر اس کے ہاتھ کے اوپر نشان موجود ہے۔ صحابہ اس کی نشانی یہ ہے وہ میری محبت میں سرشار رہتا ہے، صحابہ اس کی نشانی یہ ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ کل قیامت والے دن، اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو سنو، فرمایا صحابہ سنو اس کی ایک نشانی یہ ہے اس کا دنیا کی گلیوں میں اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا آسمانوں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ اسے نہیں جانتے، لوگوں کی زبانوں پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتوں میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ہے کون؟ نام بتا دیجئے۔ یا رسول اللہ اتنے کمال والا کون ہے جس کا ذکر آپ کی زبان پہ آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر نام پوچھتے ہو تو تمہیں بتا دوں خواجہ اویس قرنی ہے۔ فرمایا اس کا نام خواجہ اویس قرنی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے یہ عزت، یہ مقام، یہ رفعت دی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا آپ کا عاشق ہے پھر آتا کیوں نہیں ہے مدینے میں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملامت کا خوف نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں کے اوپر وہ کان نہیں دھرتے، بلکہ وہ اللہ رسول کی بات کرتے رہتے ہیں، جدھر مرضی پھر رہے ہوتے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو دیکھا نہیں، رخ زیبا تکا نہیں، زلف واللیل چکی نہیں، علم نشرہ کا سینہ چکا نہیں، ما زاغ البصر وما طغا کی آنکھوں کو نہیں دیکھا، مگر اویس قرنی نے ہواؤں میں، لہراؤں میں، ایسے ہواؤں میں آواز گونجتی ہوئی آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف ہواؤں میں آواز گونجتی ہوئی آئی، ایک
محمد ہے، ایک محمد ہے، پیارا محمد ہے، اور ایسا ایسا بس بات سن لی ہے، دیکھا نہیں ہے، محمد کا غلام ہو گیا، آقا کے عشق میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا اویس تیرے اندر یہ کمال کیوں آیا؟ اس نے کہا میرا بچپن کوئی نہیں جانتا، میری زندگی کو لوگ جانتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد۔ میں نے جب پوچھا تو کسی نے ترجمانی کی، وہ کہتا ہے ساڈے وچ کیڑا ہے، ہاں ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا، ساڈے وچ ہاں ساڈے وچ کیڑا ہے اویس کیا عمل کیا ہے؟ تیرا دنیا میں تذکرہ کم ہے، آسمانوں میں زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساڈے وچ کیڑا ہے یا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھے، مل کے پڑھ لیجئے، ساڈے وچ کیڑا ہے ہاں ساڈے وچ روزانہ نبی کی محبت میں سرشار اویس کبھی ادھر کبھی ادھر، زبان پہ کچھ نہیں ہے، ہر وقت محمد کا نام ہے، آقا سے پیار ہے، جاتا ہے تو تذکرہ محمد کا، اور اونٹ چراتا ہے تو تذکرہ محمد کا، ہر مقام پہ۔ ایک دن حضرت خواجہ اویس قرنی اونٹ چرا کے واپس ہے، کہا ماں مہربانی فرما آج مجھے اجازت دے، آج عشق کا بھانبن عروج پہ ہے، آج برداشت نہیں ہو رہی، جس کو صدیق روزانہ دیکھتا ہے، جس کو عمر روزانہ دیکھتا ہے، جس کو عثمان و علی روزانہ دیکھتے، ماں آج مجھے اجازت دے دے میں بھی جاؤں محمد کے چہرے کو تک کے آ جاؤں، میں بھی جا کے جس کے لیے کائنات خدا نے بنائی ہے اس کے رخ زیبا کو دیکھ کے ماں جاؤں گا، تجھے بھی بتاؤں گا محمد کیسا ہے، آقا کیسا ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، کہا بیٹا میں نے سنا ہے یمن سے لے کے مدینے تک اور میرا بیٹا 8 پہر کا سفر ہے، 4 پہر جاتے لگتے ہیں، 4 پہر آتے لگتے ہیں، 8 پہر کا سفر ہے، لیکن میرے بیٹے تو نے جانا ہے، محمد کا ویٹ نہیں کرنا، انتظار نہیں کرنی، بس جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، فوراً واپس آ جانا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی نے گھڑا بھرا پانی کا، پانی رکھ کے جا رہے، ماں تجھے پیاس لگے پانی پی لینا، لیکن تیرے حکم کی تعمیل ہوگی، ماں ایسے ہی کروں گا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی آپ چل پڑے، اور ادھر پتھروں کا سفر ہے، پتھروں کے سفر پہ وہ حضرت خواجہ اویس قرنی چلتا جا رہا ہے، دوڑتا دوڑتا مدینے کے قریب پہنچا۔ اس وقت کی بات کروں تو اور بنتی ہے، آج کا جو میں نظارہ کر کے آیا ہوں تو وہ اور بنتا ہے کہ جب اس کی نظر مدینے کی وہ دیواروں پہ پڑی، اور آج کا جب غلام جاتا ہے تو اس کی نظر کہاں پڑتی ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، اور جب میرے نبی کے مدینے میں آئے، محمد کریم کے حجرے پہ پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امی عائشہ نے بول کے کہا کون آیا؟ من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آپ نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، اویس آیا ہوں۔
मोहम्मद का गुलाम आया हूँ, आका का मस्ताना आया हूँ, आका का आशिक आया हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने कहा आपका तारुफ क्या है? कहा मैं हो तो तारुफ हो, मूतू कबलां तमूतू, मरने से पहले मर जा, फिर अल्लाह देख तुझे मकाम क्या देता है। कहा मैंने नफ्स को मारा हुआ है, मेरी मैं हो, मेरी कोई ज़ात हो तो अपनी पहचान करवाऊँ। मैं तो मोहम्मद के इश्क में डूबा हुआ हूँ, अपनी ज़ात को मिटा चुका हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन से पूछा नबी किधर है? ऐन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं? हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया अभी कहीं मेरे नबी चले गए। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी की दौड़ निकल गई, चीख निकल गई, रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतने अरसे के बाद हुजूर मैं आया हूँ, या रसूल अल्लाह कोई नाराज़गी है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुए हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा की बारगाह। ख्वाजा अवैस करनी कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ थोड़े से पर्दे में हो जाओ, अगर नबी नहीं मिले, जियारत नहीं हुई, कम अज कम वो जगह तो देख लो जहाँ यार बैठता है, जहाँ मेरा हबीब बैठता है, उस जगह को तो तक लूं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैं पर्दे में बैठ गई, कहती है मैंने देखा एक आया लंबे से कद का शख्स था और आया जहाँ मेरे नबी बैठे, वो जगह चूम रहा है, दीवारों को चूम रहा है, बर्तनों को चूम रहा है, और एक एक बाहर जो बच्चे मिले उनको चूमता है, उनकी आंखों को देख के कहते हैं बच्चों तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम मोहम्मद को तकते रहते हो। हजरत ख्वाजा वैसे करनी आप चले गए, वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी, अल-मुख्तसर कर रहा हूँ, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मेरे नबी तशरीफ़ ले आए। जैसे मेरे नबी आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा आज कोई आया था। आयशा क्या आज कोई हमारे घर में आया था? मेरे नबी की वो बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा फ़क़ीहा मुहद्दिसा अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला है? मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम अवैस की मुझे खुशबू आ रही है। लोग नबी की खुशबू सूंघते हैं, मोहम्मद अवैस की खुशबू सूंघ के बता रहे हैं क्यों कि साडे विच केड़ा कमाल रखे आ, साडे विच अवैस इतना मकाम क्यों मिल गया तुझे? वो कहता है साडे विच केड़ा ज़बान हिला सकते हो तो बोल लीजिए साडे विच केड़ा है, हाँ साडे विच केड़ा है, साडे विच केड़ा है कमाल रखे। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी अल-मुख्तसर कर रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला आप चले गए और जब घर पहुँचे माँ ने पूछा बेटा देख आए हो? रोते हुए कहा माँ तूने खुद तो कहा था इंतज़ार न करना, मैंने इंतज़ार नहीं किया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं तका। आगे जुमला सुनना। माँ ने कहा बेटा बात सुन, ऐ अवैस फिर बात सुन, सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत करता जा, आज माँ तुझे दुआ दे रही है। माँ की ज़बान से जो अल्फाज निकले ना वो ये थे कि ऐ अवैस कायनात मोहम्मद का तज़किरा करती है, मोहम्मद की ज़बान पे तेरा तज़किरा होगा। जा अवैस क़यामत तक तेरी बातें होती रहेंगी। क्यों? आज माँ तुझे दुआ दे रही है।
حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، نسیم یمن فی حالات اویس قرن کتاب والے نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا، اے عمر و علی، یہ جبہ لے جاؤ اویس کو دینا اور اس سے کہنا اس کو پہن کے محمد کی امت کے لیے دعا کرنا۔ ایک مرتبہ آخری مرتبہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اویس تجھے یہ مقام کیوں مل گیا کہ محمد تیرے پاس اپنے صحابہ کو بھیج رہا ہے؟ جاؤ صحابہ اور جا کر کے اویس سے دعا کروانا۔ وہ آ رہے تھے جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ تھا اور وہ آ رہے تھے ارے جن کو دیکھنے والا جنتی ہو جاتا تھا۔ جو ان کو دیکھے، نبی کو دیکھے جنتی، اور جو نبی کے دیکھنے والے کو دیکھے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ ارے جنتی دعا کروانے آئے کس کے پاس؟ حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس آئے۔ میں نے کہا خواجہ اویس کرنی یہ تجھے کیوں مقام ملا؟ آپ کہتے ہیں ساڈے وچ کیڑا ہے، ہاتھ چکو نا تھوڑا یار، میں مزہ آ جائے۔ ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھے، ہاں ساڈے وچ کیڑا ہے کیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، اوے ساڈے وچ ہے جڑا نبی دا غلام ہے، ہاتھ چکے نا، ساڈے وچ کیڑا ہے کیا، ہماری تو شکلیں بگڑ جاتی، ساڈے وچ کیڑا ہے کمال کیا، ساڈے وچ او بھئی ہمارے تو دروازوں پہ لکھا جاتا یہ گناہگار ہے، پیشانی پہ لکھا جاتا، نہیں لکھا جا رہا تو کیوں؟ ساڈے وچ کیڑا ہے کیا آقا دیاں رحمتاں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو دنیا میں ہے کہ نبی نے کہا جانا دعا کروانا، اور جب آخرت میں آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے پہ، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا جنت کے دروازے پہ فرشتے روک دیں گے، اویس ابھی جنت میں نہیں جانا، اویس رک جائیں گے، اور جب اویس بن عامر رکے گا میرے نبی نے پہلے خبر دے دی، فرمایا اللہ فرمائے گا اویس پیچھے دیکھ، حضرت اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے، اللہ فرمائے گا جتنے دوست کی کھڑے ہیں اویس ان کی طرف اشارہ کر، جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہمیشہ دوزخ میں کافر رہے گا، نبی کا غلام ہمیشہ نہیں رہے گا کلمہ پڑھنے والا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آج دیکھ جتنے گناہگار امتی کھڑے ہیں محمد کے، اے اویس اشارہ کرنا تیرا کام ہے، جنت میں پہنچانا تو مجھے رب العالمین کا کام ہے۔ اور بھائی اتنوں کو تو اویس لے کے جا رہا ہے تو محمد کریم کتنوں کو لے کے جائیں گے؟ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو سیدنا خواجہ اویس کرنی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔